بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو جو ہے وہ افضل البشر بعد الرسل کون ہے اس پر ہوگی کہ رسولوں کے بعد سارے انسانوں میں، سارے لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام عن الحسن قال جاء رجل الى عمر بن الخطاب فقال من خیر الناس قال ذاک ابو بکر بعد نبی اللہ۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت حسن سے فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عمر پاک کی بارگاہ میں آ کے پوچھتا ہے کہ بتائیے لوگوں میں اللہ کے رسول کے بعد کون افضل ہے، کون بہتر ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، جب حضرت صدیق اکبر سرکار کا وصال ہوا تو وصال شریف فلما قبض ابو بکر قام رجل الى عمر بن الخطاب فقال یا امیر المومنین من خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال ابو بکر الصدیق۔ حضرت عمر صدیق اکبر سرکار کا وصال ہوا تو وصال کے بعد ایک شخص کھڑا ہوا، حضرت عمر بن خطاب سے سوال کرتا ہے، اے امیر المومنین بتائیے لوگوں میں اللہ کے رسول کے بعد سب سے بہتر کون ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدیق اکبر سرکار کے لیے ارشاد کیا ہی فرمایا، عن الحسن ابن علی عن ابیہ قال کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا طال ابو بکر وعمر فقال هذا اذا طال ابو بکر وعمر فقال هذان سیدا قبول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ مولا علی تھے، سامنے ظاہر ہوئے صدیق اکبر اور فاروق اعظم، تو کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے علی یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، پہلوں اور آخروں کے سردار ہیں، سوا نبیوں اور رسولوں کے، سوا نبیوں اور رسولوں کے، پہلے پچھلے سارے لوگوں کے یہ سردار ہیں، جنتیوں کے یہ سردار ہیں۔ اور فرمایا اے علی ان کو خبر نہ دینا، ان کو تم خبر نہ دینا۔ اور مولا علی کو اللہ کے حبیب بتا رہے ہیں کہ یہ انبیاء اور رسولوں کے سوا سارے لوگوں کے سردار ہیں، اور صرف اس وقت کے نہیں، فرمایا اولین آخرین سارے لوگوں کے یہ سردار۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر سرکار کے لیے ایک بار نہیں بلکہ کئی بار اس طرح اشارہ فرمایا۔ وہ ایک حدیث شریف ہے جامعہ ترمذی، تو اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اقتدوا من بعدی فاشارہ الی ابی بکر وعمر۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں میرے بعد تم اقتدا ابو بکر کی کرنا، میرے بعد تم اقتدا جو ہے ابو بکر کی کرنا۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، عن علی قال خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر وخیر الناس بعد ابی بکر عمر۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، فرمایا لوگوں میں سب سے بہتر اللہ کے رسول کے بعد صدیق اکبر کی ذات ہے، اور لوگوں میں صدیق اکبر کے بعد سب سے بہتر عمر پاک کی ذات۔ آج یہ مولا علی سرکار فرما رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت محمد بن علی جنہیں ابن حنفیہ کہا جاتا ہے، مولا علی کے صاحبزادے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ مولا علی سرکار سے پوچھا ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ابو جی بتائیں نا کہ لوگوں میں اللہ کے رسول کے بعد سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ بیٹا پوچھ رہا ہے باپ سے، بیٹا محمد، باپ علی المرتضیٰ، تو بیٹا پوچھ رہا ہے ابو جی بتائیں اللہ کے رسول کے بعد سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ تو مولا علی سرکار فرماتے ہیں، یہ بیان کرنے والے خود حضرت محمد جو المشہور المعروف جو ہیں ابن حنفیہ سے، مولا علی سرکار کے صاحبزادے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا تو مولا علی سرکار نے ارشاد فرمایا، قالا ابو بکر، فرمایا لوگوں میں سب سے بہتر اللہ تعالیٰ کے رسول کے بعد صدیق اکبر کی بات۔ اور محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلاموں، پھر پوچھا، آپ فرماتے ہیں میں نے کہا، قالا قلت ثم من، ابو جان پھر کون ہے صدیق اکبر کے بعد؟ قالا ثم عمر، فرماتے ہیں پھر عمر ہے۔ اب فرماتے ہیں قالا ثم خشیت ان اقول ثم من فیقول عثمان، عثمان، اگر میں نے سوچا کہ اگر میں اب پوچھتا ہوں کہ ابو جان عمر کے بعد کون ہے تو کہیں ابو میرے والد میرے مولا علی سرکار جو ہیں وہ عثمان غنی کا نام نہ لے دیں، میں نے جلدی سے اس طرح کہہ دیا کہ ثم انتا یا ابتی، اے ابو جان پھر آپ ہیں۔ تو مولا علی فرماتے ہیں ما انا الا راجل من المسلمین، نہیں میں تو مسلمانوں میں سے قد نہ سنبھالتا ہوں، نہیں میں نہیں۔ یہ انداز ہے، اس میں دو باتیں، ایک تو وہ ترتیب دیکھیں مولا علی سرکار نے کیا رکھی، اور دوسرا اپنا مقام نہیں، خود کو کیا ارشاد فرماتے، نہیں میں مسلمانوں میں سے ایک ادنا سا مسلمان ہوں۔ وہ علی المرتضیٰ شیر خدا جو طاقت روحانیت کی بے مثال رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جن کو ایسا مقام عطا فرمایا کہ جو شیر خدا ہیں، وہ کہتے ہیں میں کچھ نہیں۔ اور آج کل کے کئی جو ہیں وہ عامل جو بنے بیٹھے ہوتے ہیں، اور کئی وہ جو صحابہ کرام کی اور اہل بیت کی شان میں ہزاروں گستاخیاں کر کے خود کو معاذ اللہ خدا سمجھ بیٹھتے ہیں، اور کوئی تو خود کو ثانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ بیٹھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشد، ایسی باتیں کرتے ہیں کہ میں تو یہ کر دوں گا، میں تو وہ کر دوں گا، میں اتنی طاقت رکھتا ہوں روحانی، جو روحانیت کی طاقت کا بادشاہ ہے وہ کہتا ہے میں ایک ادنا سا مسلمان۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی بڑا مقام بیان فرمایا ہے اپنے بعد صدیق اکبر اور حضرت عمر پاک رضی اللہ عنہ کا۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، عن علی قال ما ارى رجلا يسب ابا بکر و عمر، اللہ اکبر، حضرت علی فرماتے ہیں میں نے نہیں دیکھا کوئی ایسا مرد جو ابو بکر اور عمر کو برا کہے اور پھر اسے توبہ کی توفیق مل جائے، کبھی جڑا ابو بکر عمر دے واسطے زبان کھولے نا برائی واسطے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، مولا علی فرماتے ہیں انہوں کدی توبہ دی توفیق نہ ملی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، عن علی قال خیر هذه الامت ابو بکر و عمر، اللہ ثم اعلم بخياركم، مولا علی فرماتے ہیں اور لوگوں سن لو، اللہ کے حبیب کی امت میں، حضور کی امت میں، یعنی حضور کے بعد انبیاء اور رسول کے سوا سب سے بہتر ابو بکر اور عمر ہیں، پھر اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم میں اور بہتر کون ہے، یہ مولا علی کا فرمان ہے، اور سب سے بہتر تم میں ابو بکر اور عمر ہیں، پھر اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم میں اور بہتر کون ہے۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، اور وہ حدیث شریف، یہ حدیث شریف بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے، یہ ہم پڑھ رہے ہیں کنز الایمان شریف سے، حدیث پاک کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں وہ دیا عمر، حضرت عمر بن خطاب کو رکھا گیا کس پر، علا سریرہ ہی، وہ تختہ نہیں ہوتا پھٹا جنہوں کہندے ہو نہنے والا، فَتَقَنَّفَهُ النَّاسُ يَدْعُونَ وَيُصَلُّونَ، اے الفاظ نے بخاری دے تے مسلم دے نے يَدْعُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَسْنُونَ، کہ ہم ان کے لیے دعا کر رہے تھے، ان کے نماز پڑھ رہے تھے اور ان کی تعریفیں کر رہے تھے، کن کی؟ عمر پاک کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں قبل ان یرفع، ان کو اٹھائے جانے سے پہلے، ان کو اٹھائے جانے سے پہلے، قبل ان یرفع ان کو اٹھائے جانے سے پہلے، فائدہ علی ابن ابی طالب، تو حضرت مولا علی سرکار ہے، اور فرماتے ہیں رحم فرمائے اللہ تعالیٰ عمر پر
اور ساتھ ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں پیدا کیا کوئی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا کہ جس سے میں محبت کروں اس طرح، جس کے اعمال جو ہیں میں اس طرح پسند کروں کہ میں اعمال کروں اس طرح جس طرح عمر کے ہیں۔ اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ساتھ ہی فرماتے ہیں میرا گمان تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ساتھی کے ساتھ کر دے گا، کیونکہ میں نے اکثر سنا ہے اللہ کے رسول فرماتے تھے ذہبت انا و ابو بکر و عمر اور دخلت انا و ابو بکر و عمر۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کئی بار فرماتے تھے کہ میں گیا اور ابو بکر اور عمر، داخل ہوا میں اور ابو بکر اور عمر، خارج ہوا میں اور ابو بکر اور عمر۔ تو مولا علی فرماتے ہیں مجھے یقین تھا کہ جس طرح اللہ کے رسول کے بعد صدیق اکبر ان سے جا ملے ہیں، اب ان کے بعد عمر ان سے جا ملے گا، اب ان کے بعد عمر ان سے جا ملے گا۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں آن عبد خیر قال قلت لعلی بن ابی طالب من اول الناس دخولا، ایک کتاب ہے کنز العمال شریف جہدے وچوں آپ دی افضلیت تے حدیثاں ہو رہی ہیں، تے جے پھر ساریاں جو کثرت دے نال جڑیاں کھلیاں انہاں دے وچ کیا ہونا ہے، یہ ایکو کتاب ہے۔ تے سن رہے ہو مولا علی سے فرماتے ہیں میں نے عرض کیا مولا علی سے عن عبد خیر سے کہ میں نے مولا علی سے سوال کیا من اول الناس دخول الجنت بعد رسول اللہ سے، میں پوچھا سونا مولا علی کو اے تے فرماؤ جنت دے وچ اللہ دے رسول دے بعد سب تو پہلے کون جائے، اللہ کے رسول کے بعد سب سے پہلے کون جائے گا؟ تو حضرت مولا علی فرماتے ہیں قال ابو بکر و عمر، فرمایا ابو بکر جائے گا اور عمر جائے گا۔ اللہ اکبر۔ قلت یا امیر المومنین یدخلونہا قبلک، اللہ اکبر۔ اے حدیث پاک لمبی اگے جڑی گل ہے، مولا علی سرکار فرماتے ہیں جب اس نے کہا نا کہ اے علی وہ آپ سے پہلے جائیں گے، وہ آپ سے پہلے جائیں گے، اللہ اکبر۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں تو حضرت مولا علی سرکار فرماتے ہیں کہ وہ یہاں جو الفاظ بیان ہے نا تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جو دانے کو پھاڑنے والے، اس ذات کی۔ اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں یہ قسم ذکر فرما کے مولا علی فرماتے ہیں بے شک وہ دونوں جنت کے پھلوں میں سے پھل کھا رہے ہوں گے اور ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے جنتی بستر پر، اور میں ابھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوں گا، میں ابھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوں گا، وہ مجھ سے پہلے جنت میں ہوں گے۔ یہ مولا علی قسم کھا کے ارشاد فرما رہے ہیں۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں یہ ایک بار نہیں بلکہ کئی مرتبہ اس طرح ہوا ہے کہ جس طرح عن علی قال من ابا بکر قام یوم القیامت ما ابی بکر وسارا ماؤ حیث ہوئی۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت مولا علی فرماتے ہیں جو محبت کرے ابو بکر سے وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا، وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں اور مولا علی سرکار نے کیا ہی ارشاد فرمایا اس بات پر کہ جو بندہ مجھے حضرت ابو بکر اور عمر سے فضیلت دے، بلکہ آنبی اور والدوسی قال كنت جالسا مع النبي فطال ابو بکر عمر فقال الحمد للہ الذي ایدنی بکما۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے ان دونوں کی وجہ سے میری مدد فرمائی، ان دونوں کے ذریعے میری مدد فرمائی۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں اور یہ بات بھی آپ سن چکے ہیں کہ مولا علی سرکار فرماتے ہیں کہ جو بندہ ابو بکر اور عمر پر مجھ کو فضیلت دے میں اسے جھوٹے کی حد لگاؤں گا، میں اسے جھوٹے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھے ابو بکر اور عمر پر فضیلت دے میں اسے زانی کی حد لگاؤں، میں اسے زانی کی حد لگاؤں گا۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں اور یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی ہے، ظاہر ہو گئی ہے کہ صدیق اکبر سرکار جو ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہیں۔ یہ رب کے حبیب کا بھی فرمان ہے اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے غلاموں کا اسی طرح کہنا ہے۔ بلکہ ایک حدیث شریف اللہ کے حبیب فرماتے ہیں
میں نے صدیق اکبر کو نہیں مقدم کیا بلکہ مجھے رب کا حکم ہوا ہے کہ صدیق کو مقدم کرو۔ صدیق کو یعنی بعد الرسول صدیق کا مقام جو رکھا گیا ہے یہ رب کے حکم سے رکھا گیا ہے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں۔ اور سنو شان صدیق اکبر سرکار کی، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کریم آقا نے بدر کے دن ارشاد فرمایا ابو بکر اور عمر کے لیے، کریم آقا فرماتے ہیں کہ مثلو کا یا ابا بکر فی الملائکۃ مثلو میکائیل مثلو کا یا عمر فی الملائکۃ مثلو جبریل، اے ابو بکر تیری مثل فرشتوں میں میکائیل ہیں اور اے عمر تیری مثل فرشتوں میں جبریل ہیں۔ اللہ کے رسول نے حضرت صدیق اکبر سرکار کو اللہ تعالیٰ کے معزز فرشتوں کے ساتھ جو ہے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر تیری مثل جو ہے فرشتوں میں میکائیل ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، اب یہ بات جو ہے وہ بالکل روشن ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ ابوبکر صدیق۔ اللہ اکبر، صدیق اکبر سرکار کا ہے، محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں۔ اور یہ بات بھی آپ سن چکے ہیں کہ مولا علی کیا فرماتے ہیں اسی کتاب میں کہ جو بندہ مجھے فضیلت دے ابو بکر اور عمر پر تو میں اسے زانی کی حد لگاؤں گا، میں اسے زانی کی حد لگاؤں گا۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، ایک شخص نے حضرت مولا علی سرکار سے پوچھ لیا حضرت ابوبکر اور عمر کے بارے میں، تو آپ نے کن الفاظ سے یاد فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں ان اسماء بن الحکم قال سال راجل علی ان ابی بکر و عمر، حضرت ابوبکر اور عمر کے بارے میں ایک بندے نے سوال کیا، فقال کانا آمنین ہادیین مہدیین رشیدین مرشدین مفلحین منجحین خارج من الدنیا خمیسین۔ اے تعریف دے الفاظ فرمائے نے مولا علی سرکار نے، کیا ہی ارشاد فرماتے ہیں وہ دونوں امن والے، وہ دونوں ہادی، وہ دونوں مہدی، وہ دونوں ہدایت والے، وہ دونوں ہدایت دکھانے والے، وہ دونوں ہدایت کا راستہ دکھانے والے، وہ دونوں فلاح پانے والے، وہ دونوں نجات پانے والے۔ اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ان الفاظ کے ساتھ، ان تعریف کے الفاظ کے ساتھ مولا علی سرکار نے حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا۔ عن علی قال ان اللہ عز وجل جعل ابا بکر و عمر حجت علی من بعدہما، اللہ مولا علی سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ابو بکر اور عمر کو حجت بنایا ہے ان پر جو آپ دونوں کے بعد والے ہیں، ان پر جو آپ دونوں کے بعد والے ہیں۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، صدیق اکبر سرکار کا بعد الرسل سب سے افضل ہونا یہ اللہ کے رسول کا بھی فرمان ہے، مولا علی کا بھی فرمان ہے، اور حضرت عمر پاک کا بھی، بلکہ حضور کے سارے غلاموں کا، چونکہ رب رسول اگر یہی چاہتے ہیں کہ وہ بعد الرسل مقام رکھتے ہیں تو سارے ایمان والے یہی کہتے ہیں کہ بعد الرسل جو افضل البشر ہے وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ زندگی اسلام والی، موت ایمان والی نصیب فرمائے۔